أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی علی اصغر، غلام علی، چراغ، فرقان. ہماری گفتگو کتاب مفاہیم اخلاقی میں چل رہی تھی. مفاہیم اخلاقی، تفسیر موضوعی دو میں مفاہیم اخلاقی مفاہیم کے بارے میں چل رہی تھی کہ نیک سیرت لوگوں میں کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں اور بد سیرت لوگوں میں کیا کیا. پہلے نیک سیرت لوگوں کی ہم نے قلب کے بارے میں، پھر زبان اور کان کے بارے میں، اور الگ الگ چیزیں ہم نے ہوائے نفس سے مقابلے کے بارے میں، خواہشات نفس سے مقابلے کے بارے میں یہ چیزیں ہم نے پڑھی. 8 درس ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا. آج 9واں درس جو ہے وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے. 9واں درس جو ہے وہ پاکیزگی و آراستگی ہے. نیک سیرتان، نیک سیرت لوگوں کی جو پاکیزگی اور آراستگی ہے. آراستہ کرنا یعنی اپنے آپ کو مطلب سجانا، مطلب سیٹ رکھنا، پاک و پاکیزہ رہنا. جی قرآن کریم چے توصیہ ہائی دربار پاکیزگی دارت. قرآن مجید پاکیزگی کے بارے میں کیا توصیہ، کیا نصیحتیں رکھتا ہے؟ آیا آراستگی در ہمیں حال پسندیدہ ہے؟ کیا آراستگی ہر حال میں پسندیدہ ہے، اچھی چیز ہے؟ جی اس چیز کے بارے میں ہم اس درس میں جانیں گے. ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند عالم نے جی بارش کو آسمان سے بھیجا تاکہ وہ فضا کو پاک و پاکیزہ بنائے، صاف ستھرا کرے، پاک و پاکیزہ بنائے. یا مثال کے طور پر آب و ہوا کو اور کیا چیز پاک و پاکیزہ صاف کرتی ہے؟ پیڑ پودے. پیڑ پودے جو ہیں وہ کلائمیٹ کو صاف ستھرا کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ جی اور مٹی کے ذریعے کیا کرنا؟ جی مردار کو ہضم کر لینا، جذب کر لینا، ختم کر دینا. مٹی ملا دیتی ہے نہیں خاک کو، مردار کو، جانوروں کے مردہ پڑا ہو یا کیسا انسان کو دباتے ہیں. لہٰذا یہ سب کو برائے طہارت اور پاکیزگی کے لیے کائنات میں، نظام ہستی میں خداوند عالم نے ان چیزوں کو فراہم کیا ہے. خداوند عالم نے یعنی پاک و پاکیزگی اور طہارت کی چیزیں جی فراہم کی ہیں. جیسا کہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے بارش کے بارے میں کیا کہتا ہے خداوند عالم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا من السماء ماء طہورا، اور ہم نے آسمان سے پاک و پاکیزہ جی پاک کرنے والا. دیکھیے طہور کسے کہتے ہیں؟ آپ نے لغہ میں پڑھا ہوگا، جو خود پاک ہو، دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. تو آب طہور کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خود پاک ہے، بلکہ پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. جی لہٰذا آپ پاک و پاکیزگی کی خداوند عالم نے بہت ہی تاکید روایات میں، یہاں تک کہ روایات میں تو کیا کہا گیا؟ نظافت من الایمان، ایمان کا حصہ تک کہا گیا ہے. اب یہاں پر نیک سیرت لوگوں کی پاکیزگی اور آراستگی کے بارے میں ہی یہ درس ہے. مقدمہ دیکھیے. خداوند متعال ریزش باران، خداوند متعال بارش کے پر گرنے سے از آسمان، بارش کے آسمان سے گرنے، و تصفیہ ہوا، اور ہوا کا صفائی، پاک و پاکیزگی، بے وسیلہ گیاہان، پیڑ پودوں کے ذریعے سے، وہ ہضم و جذب مردارہ، بے وسیلہ خاک، اور خاک کے ذریعے سے مردوں کا ہضم ہو جانا، جذب ہو جانا. یہ سب زمین ہے طہارت و پاکیزگی را در نظام ہستی فراہم ساخت. خداوند عالم نے نظام ہستی میں، اس دنیا میں نظام ہستی میں طہارت و پاکیزگی کے جو زمینے ہیں وہ فراہم کیے ہیں. مٹی کے ذریعے سے مردار کی طہارت پاکیزگی یعنی اسے ختم کر دیتا ہے. گھاس پھوس کے ذریعے سے آب و ہوا کی جی سمجھ میں آ رہا ہے لسکر جی، اور پیڑ پودوں کی دھلائی بارش سے ہے نہیں، جیسا کہ خداوند عالم فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا من السماء ماء طہورا، اور بے شک ہم نے آسمان سے ماء طہور یعنی آسمان سے پاک اور پاک کرنے والا پانی نازل کیا. ہم چنین اسی طریقے سے خداوند با زینت بخشیدن آسمان با ستارے گان، خداوند عالم نے آسمان کو ستاروں کے ذریعے سے زینت بخش کر
بے آسمان کی زینت ستارے تو آسمان کو ستاروں کے ذریعے سے زینت بخش کر وظیفہ سازی زمین پہ انواع زیور کا اور زمین کو مختلف زیور سے خوبصورت بنا کر پہاڑوں سے پیڑوں سے پودے سے ندیوں سے جھرنوں سے سمندر سے آراستگیرہ در نظام ہستی جلوہ گر صاف کیا خداوند عالم نے جی بولیے آسمان کو ستاروں سے زینت دے کر زمین کو مختلف زیوروں سے آراستہ کر نظام ہستی کے اندر اپنی آراستگی کو جلوگر بنایا ہے جلوگر دکھایا ہے نہیں جلوگر کیا دکھایا ہے چنان کے در قرآن مجید میں خانی جیسا کہ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب ہم نے دنیا کے آسمان کو ستاروں سے آراستہ کیا ہے سجایا ہم چنین اسی طریقے سے خداوند عالم محل و علاقے میں پاکیزگی وارستگی را در نہانے تمامی انسانہ قرار دادیا اسی طریقے سے خداوند عالم نے تمام انسانوں کے نہان پوشیدہ اس کے ضمیر میں اس کے اندر پاک و پاکیزگی اور آراستگی کی طرف رجحان کو رکھا ہے ہر انسان دنیا کا علی اصغر آپ کو جو انسان ہے اس کا دماغ خراب نہیں ہے پاگل نہیں ہے تو ہر انسان کے اندر پاک و پاکیزگی کی طرف رجحان ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے یا نہیں جی گندے سے گندا کپڑا پہنوں گا میں تو یا مثال کے طور پر یا گندے سے گندا رہوں گا میں مثلا گندی حالت میں رہوں گا کیچڑ میں لوٹوں گا ایسا تو نہیں ہے سمجھ میں آ رہا ہے نہیں خداوند عالم نے ہر انسان کے دل میں اس کے ہر انسان کے قلب میں اس کی روح میں یہ چیز قرار دی ہے کیا چیز کہ وہ پاکیزگی اور آراستگی کی طرف میل اور رغبت اور شوق رکھتا ہے بے گونے کہ اس طریقے سے کہ برتری پاکی ہا و پستی ہا یا آلودگی ہا معلومات اس طرح سے کہ پاکیزگی کی برتری اور آلودگی اور گندگی کی پستی سب واضح اور چنان کے در آیہ شریف آمد ہے جیسا کہ آیہ شریف میں بات آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا يستوي الخبيث والطيب کہہ دو کہ گندگی اور پاکیزگی ایک سی نہیں ہو سکتی یکساں اور برابر نہیں ہو سکتی پاکیزگی برتر ہے تمامی ان موارد یہ تمام موارد جلوی از ہدایت تکوین موجودات بسوی پاکیزگی و آراستگی است یہ تمام موارد یہ ہدایت تکوین دیکھیے ہدایت ایک تشریعی ہوتی ہے ایک تکوینی ہوتی ہے آپ تو جانتی ہیں ہدایت تشریعی کیا ہوتی ہے تو خداوند عالم نے ہدایت کے لیے قاعدہ قانون معین کر دیا اور انبیاء بھی بھیج دیے لیکن ایک ہدایت تکوینی ہوتی ہے ہدایت تکوینی جو انسانی کائنات کے اندر خدا نے پہلے سے رکھ دی وہ اپنے اس ہدایت پہ چل رہے ہیں مثلا مثال کے طور پر جانور بیعقل مانا جاتا ہے نہیں لیکن اس کی بھی ایک ہدایت تکوینی ہو رہی نہیں کہ اسے پتا ہے مجھے بچے کیسے کرنے ان کو پالنا کیسے انہیں کھلانا کیا ہے اسے کھلانے کا طریقہ کیا ہے یا چڑیا کو الگ سے آ کے کوئی نبی یا کوئی قاعدہ قانون سکھاتا ہے کہ لو بھائی تم سیکھو تمہیں انڈے ایسے دینے ہیں ایسے اس پہ انڈے پہ بیٹھنا ہے اور اس کے بعد جب بچے نکل جائیں تو منہ کے اندر لے کے تمہیں دانے کھلانا ہے چگا دینا ہے ایسا تھوڑی ہوتا ہے یہ ہدایت تکوینی ہے یہ ہدایت کائنات کی جو چیزیں ہیں انسان کے لاش بے شعور چیزیں جو ہیں وہ اپنے اپنے راستے پر گامزن ہیں اپنا اپنا کام کر پہ لگی اپنے اپنے کام پہ لگی ہوئی ہیں اپنا کام کر رہی ہیں یہ سب کیا ہے ہدایت تکوینی ہے ہدایت تک گیا بڑی زور سے کو لہذا یہ سب کے ساتھ تمام موجودات کا پاک و پاکیزگی اور آراستگی کی طرف ہدایت تکوینی کا ایک جلوہ ہے یہ جلوہ ہے کہ سب موجودات پاک و پاکیزگی اور طہارت اور آراستگی کی طرف جی ان کا جی جلوہ ہے کہ تمام موجودات کا ہدایت تکوینی کا خداوند متعال در تشریع احکام و ہدایت تشریعی نیز یہ تو ہدایت تکوینی کی بات تھی نا کہ بارش پڑتی ہے اپنے جو اس کے اسباب جب فراہم ہو جاتے ہیں وہ اپنی ہدایت تشریح کے مطابق ہدایت تکوینی کے مطابق جو اسے کام کرنا ہے وہ کرتی ہے پیڑ پودے آب و ہوا کو کلین کرتے ہیں ورنہ تو آب و ہوا کہتے ہیں نا کہ آب و ہوا گندی ہو گئی ہے فضا خراب ہو گئی دہلی کی مثلا بہت فضا خراب ہے بیماریاں پھیلنے کا ڈر ہے بارش ہو جائے یا آپ پیڑ پودے ہوں تو وہی تو پاک و پاکیزہ بناتے ہیں جی تو اپنی تو کیا وہ انہیں سکھایا جاتا ہے چل بھائی پیڑ تو جا کے اس کی آب و ہوا کی صفائی کر نہیں وہ اپنا کام کے لیے جس کے لیے خلق کیا گیا وہ کام کرتا ہے یہ سب کیا ہے
موجودات کا پاکیزگی اور آراستگی کی طرف ہدایت تکوینی کا ایک جلوہ ہے۔ اور خداوند عالم نے تشریع احکام میں، ہدایت تشریعی میں بھی جو قاعدے قانون معین کیے اس میں بھی دستور های فراوانی در مورد رعایت پاکیزگی و آراستگی بیان کر دیا۔ خداوند عالم نے بہت سے دستور، حکم پاکیزگی اور آراستگی کی رعایت کے لیے بیان کیے ہیں۔ نیک سیرتان، نیک سیرت لوگ باالغوریت نظام تکوینی، نظام تکوینی کو آئیڈیل بنا کر اس سے عبرت حاصل کر کر الگو گیری لے کر الگو حاصل کر کے وہ عمل بے دستور الہی اور دستور الہی حکم الہی پر عمل کر کے استمامی فوائد و ثمرات پاکیزگی و آراستگی در زندگی فردی و اجتماعی خیش بہرے مندی کرتا ہے۔ جی لہذا جو نیک سیرت لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ نظام تکوینی میں، کیونکہ ہر نظام تکوینی میں تمام چیزیں، تمام موجودات پاک و پاکیزگی کی طرف ایک ہدایت تکوینی کا ایک نمونہ ہے نا، یہ جلوہ ہے۔ لہذا اس سے نظام ہستی سے، نظام تکوینی سے نیک سیرت لوگ الگو حاصل کر کے جی اور اللہ کے حکم پر عمل کر کے جو پاکیزگی اور آراستگی کے ثمرات اور فائدے ہیں اجتماعی زندگی ہو چاہے فردی زندگی ہو، اپنی اجتماعی اور فردی زندگی میں اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ در ادامہ ان درس، اس درس کے آگے کنٹینیو میں آگے با استفادہ از آیات سے قرآن مجید کی آیات سے استفادہ کر کے مدد حاصل کر کے بے توضیح مختصری در ان بارے میں پردازی، اس بارے میں مختصر توضیح بتائیں گے، بیان کریں گے۔ طہارت و پاکیزگی، طہارت اصل کہتے کسے؟ طہارت واجہ طہارت، یہ طہارت ورڈ، یہ کلمہ طہارت در فرہنگ قرآنی لغت میں مفہوم گستردہی دارد، ایک پھیلا ہوا مفہوم ہے اس کا، بہت بڑی وسیع مفہوم ہے اس کا، گستردہ یعنی وسیع مفہوم ہے۔ خالی طہارت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد والی طہارت یا ٹوائلٹ کرنے کے بعد کی طہارت کو طہارت کہیں گے، نہیں، وضو کو بھی طہارت کرنا، غسل بھی ایک طہارت ہے، یہ بہت سی چیزیں، بہت چیزیں کیا ہے، اور ظاہری چیز کو پاک کر لینے کا نام بھی طہارت ہے، اپنی روح کو پاک کر لینے کا نام بھی طہارت ہے گناہوں کی آلودگی سے، جی تو اس کا ایک وسیع مفہوم ہے۔ بگونے کے اس طریقے سے کہ علاوہ پر پاکیزگی ظاہری و محسوس ہونے والی اور ظاہری پاکیزگی کے علاوہ پاکی باطنی و ضروری نیز شامل بھی شواد، اندرونی اور باطنی پاکیزگی کو بھی یہ ورڈ شامل ہوگا، اس کو بھی طہارت کہا جائے گا، اس کو بھی میں اپنے ذہن کو غلط خیالات سے پاک کر لوں، اس کو بھی طہارت کہا جائے گا، اپنی روح اپنے قلب کو گندی چیزوں سے، بری عادتوں سے، برے گناہوں سے پاک و پاکیزہ کر لوں، گناہوں سے، یہ بھی ایک طہارت ہے، اور اگر میرا کرتا سن جائے کسی چیز سے میں اسے پاک کر لوں، یہ بھی طہارت ہے۔ تو طہارت ایک ورڈ وسیع۔ رعایت پاکیزگی کی رعایت کرنا سلامتی و نشاط را برائے آدمی بے ارغمان میں آورد۔ آپ دیکھ لیے گا گندگی جو ہے انسان کو بیماریاں پھیلاتی ہے، اور عجیب اس کا نفسانی بوجھ بھی لے کے آتی ہیں اس کے اوپر، عجیب ٹینشن میں برا سا رہتا ہے، لیکن پاکیزگی کی رعایت کرنا آپ دیکھیے گا الگ ہی نشاط رہتی ہے انسان پہ، پاک و پاکیزہ انسان کے پاس ایک الگ ہی نشاط میں رہتا ہے، سلامتی بھی آتی ہے، بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے انسان کے لیے، کہہ رہے ہیں پاکیزگی کی رعایت کرنا انسان کے لیے، آدمی کے لیے نشاط اور سلامتی لے کے آتی ہے، تحفے میں لاتی ہے رغمان و نشان حی آشکار رشد و ترقی جامع بشریت، انسانی معاشرے کے ترقی اور رشد کی آشکار واضح نشانیوں میں سے ہے یہ۔ بھائی جب تک آپ کتنا بھی اچھا شہر بنا لیجئے، ایک سے ایک بلڈنگ، ایک سے ایک روڈ، ایک سے ایک فیسلٹیز رکھ دیجئے، اگر پاکیزگی کی رعایت نہ کریں، کوئی بھی کہیں بھی گندگی ڈالتا پھرے، تو کتنا اچھا شہر بھی خوبصورت بھی گندا لگے گا، نہیں لگے گا جی۔ لہذا یہ اور جب پاک و پاکیزہ رکھیں گے، آپ رعایت کریں گے، تو ظاہر سی بات انسان ترقی کرے گا، معاشرہ بھی ترقی کرے گا۔ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پاکیزگی کی رعایت کرنا سلامتی اور نشاط تو لاتا ہی ہے، اور یہ معاشرے کی ترقی اور رشد کے واضح، انسانی معاشرے کے ترقی کے واضح نشانیوں اور علامتوں میں سے۔ بے چند نمونے از رہنمودہائے الہی در ان مورد توجہ کنی، اللہ کی جو ہدایت ہے، رہنمود ہے، رہنمائی فرمائی ہے، اس کے نمونوں میں سے چند مورد کی طرف آپ توجہ کیجیے۔ بسم اللہ۔
پاکیزگی بدن، ایک تو بدن کی پاکیزگی، با توجہ احکام شرعی در اسلام، اسلام کے اندر شرعی احکام کو توجہ میں رکھتے ہوئے اہمیت پاکیزگی بدن بسیار آشکارا، بدن کی پاکیزگی کی کیا اہمیت رکھتی ہے؟ اس کی اہمیت بہت واضح اور روشن بطوری کہ اس طریقے سے کہ مسلمانان برائے وضو در شبان روز چندین بار دست صورت خدرہ میں شویت، یعنی اتنی بدن کی پاکیزگی اہمیت رکھتا ہے اور اتنا واضح ہے یہ چیز، اس کی اہمیت احکام شریف کو توجہ میں رکھتے ہوئے کہ مسلمان دن رات میں کئی بار اپنا وضو کے لیے اپنا دست اور ہاتھ اور چہرہ دھلتے ہیں، وہ برائے غسل اور غسل کے لیے پورے تمام یہ بدن خیشرہ شست و شوید ہے، اپنے پورے بدن کو دھلتے ہیں، اذان جا کے وضو و غسل، کیونکہ وضو اور غسل ہمراہ با انگیزہ الہی و نیت تقرب خداوند انجام گیرد، کیونکہ وضو اور غسل اللہ کے ارادے، اللہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اللہ کے تقرب، اللہ کے لیے اور اللہ کی تقرب کے نیت سے انجام پاتا ہے، لہذا علاوہ بر رفع آلودگی ہے ظاہری، لہذا یہ ظاہری گندگی کو دور کرنے کے علاوہ تاثیر معنوی فراوانی ہوئی انسان دارت، معنوی اثر بھی یہ انسان کے اوپر بہت رکھتا ہے، معنوی بھی بہت اثر ہے وضو کا، خالی ظاہری نہیں کہ چہرہ دھل گیا ہاتھ دھل گئے ظاہری طہارت ہو گئی، دھلتا رہتا ہے نہاتا ہے تو جسم دھلتا رہتا ہے، نہیں بلکہ باطنی کی، کیونکہ اللہ کے لیے ہوتا ہے نا کہ طہارت ظاہری و باطنی کا برائے خوب ارغمان میں آمرت، کہ وہ ظاہری اور باطنی طہارت اس کے لیے لے کے آتے ہیں، اس کو یعنی ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے پاک کرتے ہیں یہ وضو اور غسل، تا جائی کے در صورت نبوت آپ، تا جائی کے در صورت نبوت آپ ہنگام نماز باید با تیمم تاثیر پانا، آگے پیچھے ہوا عبارت پڑھنا، در صورت نبود آپ ہوگا، در صورت نبود آپ، یہی ہے جی، تا جائی کے یہاں تک کہ اب دیکھیے وضو یا غسل، انسان وضو میں اپنے ہاتھ اور منہ کو کئی دفعہ دھوتا ہے دن بھر میں، علی اصغر غلام علی، اور جب غسل کرتا ہے تو پورے بدن کو دھوتا ہے، تو یہ سب کیونکہ اللہ کی نیت سے، اللہ کے ارادے سے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے نیت سے کیا جاتا ہے، لہذا ظاہری طہارت کے علاوہ باطنی طہارت بھی لے کے آتا ہے، یہاں تک کہ در جائی کے اس مقام پر کہ در صورت نبود آپ پانی نہ ہونے کی بنا پر ہنگام نماز کے وقت پانی نہ ہونے کی صورت میں باید با تیمم تاثیر معنوی طہارت بہرے منشوات، اسے چاہیے کہ وہ جی تیمم کے ذریعے سے جو طہارت کے معنوی تاثیر ہے اس کو حاصل کر لیں، اب بھائی جو کہتے ہیں کہ وضو کے لیے اگر پانی نہ ملے یا پرابلمس آئے تو تیمم کر لو، تو تیمم سے کیا ظاہری پاک ہوتا ہے؟ ظاہری پاک ہوتا ہے نہیں، لیکن نہیں باطن تو کم سے کم پاک کر لیجیے اللہ کے لیے کر کے، کہ اللہ نے ایسا حکم دیا ہے کہ اگر پانی وضو کے لیے نہ ہو تو آپ تیمم کیجیے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم بجا لا رہا ہوں، اللہ کی قربت کے لیے کر رہا ہوں، تو باطنی طہارت تو مل ہی جائے، یہ کہہ رہے ہیں اس طریقے سے کہ پانی نماز کے وقت پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کے ذریعے سے طہارت کے جو معنوی تاثیر ہے اس کو سے بہرہ مند ہو، چنان کے خداوند پس از دستور پہ وضو و غسل تیمم میں پہلے غسل و تیمم بھی فرمایا، لہٰذا خداوند عالم وضو غسل اور تیمم کے حکم کے بعد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے وضو غسل اور تیمم کا حکم دیا پھر فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَٰكِن يُرِيدُ، بلکہ وہ تو اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے لِيُطَهِّرَكُمْ کہ تمہیں پاک و پاکیزہ بنا دے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ اور اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دے، یہ جو تمہیں حکم دے رہا ہے وضو کر کا غسل کر تیمم کا، یہ اس لیے تاکہ تمہیں وہ پاک و پاکیزہ بنا دے اللہ، اور اپنی نعمتیں تم پہ تمام کر دے۔ دوسرا یہ تو تھا بدن کی پاکیزگی، اس کی بھی بہت اہمیت ہے، اب پاکیزگی غذا، غذا کا پاکیزہ ہونا آپ جانتے ہیں دو طرح سے ہوتا ہے، دو طرح سے کیسے غذا پاک ہوتی ہے علی اصغر؟ ایک تو وہی ظاہری، ایک تو وہی ظاہری کہ آپ جب کھانا بنائیں تو اچھے سے دھل کے بنائیے، پاکیزگی کا خیال رکھ کے بنائیے، ہاتھ اچھے سے دھلے ہوئے ہوں، سبزی بھی اچھی طرح دھلے، سب کچھ پاک و پاکیزہ طریقے سے بنے۔ ایک طہارت ہوتی ہے غذا کی معنوی، مثلا یہ بریانی بھی بریانی ہے، یہ بریانی رکھی ہے، مثلا یہ بھی بریانی، یہ بھی رکھی ہے بریانی، یہ بھی بریانی، کوئی فرق نہیں ہے ظاہر، دونوں کو بہت اچھے سے ہاتھ دھل کے بنایا گیا ہے،
صفائی کا خیال رکھتے ہوئے بنایا گیا، لیکن یہ بریانی نجیس ہے، یہ بریانی پاک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بریانی حرام کمائی کی ہے. یہ بریانی مسئلہ ہے. ہاں، تو پاکیزگی غذا ایک ہوتی ہے یہ چیز کہ وہ حرام مال سے نہ ہے نہیں. ورنہ بھلے کتنی بھی آپ ظاہری صاف صفائی کر کے اس بریانی کو بنا لیں تو کیا وہ پاک ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے؟ ظاہری بھلے ہی پاک ہے وہ، لیکن وہ نجیس سے حلال نہیں ہے. تو وہ بھی دو طرح آئیے. خداوند متعال انواع غذائی پاکیزے و مورد پسند انسان. خداوند عالم نے انسان کی پسندیدہ اور پاکیزہ کھانوں کی قسمیں جیسے میوہ، فروٹ، حبوبات. حبوبات کسے کہتے ہیں؟ دانے دار چیزیں، دالیں، لوبیا، چنا، یہ سب چیزیں. وہ گوشت ہے لذیذ، اور لذیذ گوشت وہ در اختیار قرار دیا ہے. خداوند عالم نے مختلف کھانے پاکیزہ اور پسندیدہ کھانے انسان کے اس کے اختیار میں دیے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورزقکم من الطیبات، اور اس نے پاک و پاکیزہ چیزوں سے تمہیں روزی دی. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. بس علی محمد و آلہ. اللہم